بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم۔ اس دوسری فصل میں ثلاثی مزید فی مطلق کے ابواب بیان کرتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی دو قسم پر ہے، ملحق اور غیر ملحق۔ غیر ملحق کو مطلق بھی کہتے ہیں۔ غیر ملحق کی تعریف یہ ہے کہ جو حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر ہو جائے اور اس میں ملحق بھی کے معنی کے علاوہ اور کوئی معنی نہ پایا جائے۔ غیر ملحق وہ ہے کہ جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے اور اس میں سوائے ملحق بھی کے معنی کے اور کوئی معنی اس میں نہ پایا جائے، جیسے جل بابا ہے۔ اب حرف کی زیادتی ہوئی، با کی زیادتی ہوئی تو یہ جل بابا بر وزن باثرا یعنی کہ رباعی کے وزن پر ہو گیا، اور اس میں اس معنی کے علاوہ اور کوئی معنی بھی نہیں پایا جاتا۔ اور مطلق یعنی غیر ملحق وہ ہے کہ جو ایسے نہ ہو، یعنی حرف کی زیادتی سے یا تو رباعی کے وزن پر نہ ہو، اور اگر حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر ہو جائے تو اس میں اور معنی بھی پایا جائے۔ حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر نہ ہو، جیسے اجتنبا۔ اب یہاں پر حروف زیادہ کیے، حمزہ اور تا، اور یہ رباعی کے وزن پر نہیں ہوا، اور رباعی کے وزن پر ہو جائے لیکن اور معنی بھی اس میں ہو، جیسے اکرمہ، کہ اصل میں کرما ہے کاف را میم، حرف یعنی حمزہ کو زیادہ کیا تو اکرمہ ہو گیا بر وزن، یہ رباعی کے وزن پر ہے، اور اس میں اور معنی بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کرما تو لازمی تھا لیکن اکرمہ یہ متعدی ہے۔ تو غیر ملحق وہ ہوا کہ جو ایسے نہ ہو، یعنی حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر نہ ہو، اور اگر حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر ہو جائے تو اس میں اور معنی بھی پایا جاتا ہو۔ حرف کی زیادتی سے رباعی کے وزن پر نہ ہو، جیسے اجتنبا، کہ اصل میں ہے جیم نون با، وہ تین حرف ہے لیکن ان پر دو حرف زیادہ کیے، حمزہ اور تا، تو اجتنبا ہو گیا، اور یہ رباعی کے وزن پر نہیں ہے۔ اور رباعی کے وزن پر حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے لیکن اور معنی بھی اس میں ہو، جیسے اکرمہ، کہ اصل میں کرما ہے، حمزہ کو زیادہ کیا تو اکرمہ بر وزن فعللا بر وزن باثرا، یہ رباعی کے وزن پر ہو گیا، لیکن اس میں اور معنی بھی پایا جاتا ہے کہ کرما تو لازمی ہے لیکن اکرمہ متعدی ہے۔ تو اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک لفظ ملحق ہے، ایک ملحق بھی ہے، اور ایک ہے الحاق۔ الحاق کا معنی تو ہے زیادہ کرنا، اور ملحق اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں زیادتی کی جائے، اور ملحق بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس کو لاحق کیا جائے۔ مثلا جلبا، یہ ملحق، یہ اس کے اندر زیادتی کی باقی تو یہ جلببا ہو گیا، اور اس کا وزن باثرا ہو گیا، تو جلببا ملحق ہوا اس لیے کہ اس میں زیادتی ہے، اور باثرا ملحق بھی ہوا کیونکہ اس کے ساتھ اس کو لاحق کر دیا گیا ہے۔ چونکہ ذکر ملحق ایک سوال کا جواب ہے، کیا وجہ کہ مصنف نے پہلے مطلق یعنی غیر ملحق کو ذکر کیا، اس کے بعد رباعی کو، اس کے بعد ملحق کو ذکر کیا؟ کیا وجہ کہ مصنف نے پہلے مطلق یعنی غیر ملحق کو ذکر کیا، اس کے بعد رباعی کو ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ملحق کو ذکر کیا؟ ملحق اور مطلق ان کو اکٹھے ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا کہ ملحق کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے، تو رباعی موقوف علیہ ہوا، موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے۔ ملحق کا سمجھنا رباعی کے سمجھنے پر موقوف ہے، تو رباعی موقوف علیہ ہوا، موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے، اسی وجہ سے پہلے ملحق کو، پہلے جو ہے وہ مطلق کو ذکر کیا، اس کے بعد رباعی کو ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ملحق کو ذکر کیا۔ آگے اس کی قسمیں بیان کی، غیر ملحق کی قسمیں بیان کی کہ دو قسمیں ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں۔ پہلا باب افتعال ہے۔ افتعال کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ کے بعد تا زائد ہوتا ہے۔ مطلق کی 2 قسمیں ہیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ با حمزہ وصل کے 7 باب ہیں۔ پہلا باب افتعال ہے۔ افتعال کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ کے بعد تا زائد ہوتی ہے، جیسے الاجتناب، پرہیز کرنا۔ آگے اس کی گردان ذکر کی۔ دری باب و جملہ ابواب، ایک فائدہ بیان کیا کہ باب افتعال میں اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے تمام ابواب میں
ماضی مجہول کے اندر آخر کا ما قبل سوائے آخر کے ما قبل کے کہ وہ تو مکسور ہوتا ہے، باقی ہر متحرک حرف مضموم ہوا کرتا ہے اور ساکن اپنے حال پر رہتا ہے۔ باب افتعال میں اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے تمام ابواب میں فعل ماضی مجہول کے اندر آخر کے ما قبل کو چھوڑ کر کہ وہ تو مکسور ہوتا ہے، باقی ہر متحرک حرف مضموم ہوتا ہے اور جو ساکن ہیں وہ اپنے حال پر باقی رہتے ہیں، جیسے اجتنبا اور استنصرا۔ اس میں اگر دیکھیں تو حمزہ اور تا متحرک حرف ہیں، ان پر ضمہ آ گیا اجتنبا اور استنصرا، اور جو ساکن حرف تھا وہ اپنے حال پر باقی رہا۔ اجتنبا میں جیم ہے اور استنصرا میں سین اور نون ہے، اور آخر کا ما قبل مکسور ہے یعنی نون اور صاد، جیسے اجتنبا اور استنصرا کہ اس میں حمزہ اور تا مضموم ہو گئے اور جیم اور دوسرے کلمہ استنصرا میں سین اور نون ساکن رہے اور آخر کا ما قبل مکسور ہوا۔ تو ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوا، باب افتعال اور ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کے تمام ابواب میں ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر کے ما قبل کو چھوڑ کر کہ وہ تو مکسور ہوتا ہے، باقی ہر متحرک حرف مضموم ہو جاتا ہے۔ ودر نفی ماضی این باب، ایک اور فائدہ بیان کیا کہ باب افتعال اور تمام حمزہ وصل کے ابواب کی ماضی منفی میں جب ما اور لا ان پر داخل ہو جائے تو جس طرح حمزہ وصلی گر جاتا ہے، ما اور لا کا الف بھی گر جاتا ہے۔ باب افتعال کی ماضی منفی اور تمام حمزہ وصلی کے ابواب کی ماضی منفی میں جب ما اور لا داخل ہو جائے تو جس طرح حمزہ وصلی گر جاتا ہے، ما اور لا کا الف بھی گر جاتا ہے، جیسے مجتنبا، لجتنبا۔ اب اصل میں ما اجتنبا اور لا اجتنبا تھے، ما اور لا کے داخل ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی تو گر گیا، خود ما اور لا کا الف بھی گر گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو مجتنبا اور لجتنبا ہو گیا۔ آگے اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے کا طریقہ بتایا ہے کہ باب افتعال اور باقی ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد و مزید فی کے ابواب کے اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع ہٹا کر میم مضموم لگاتے ہیں اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں اگر پہلے سے کسرہ نہ ہو، جیسے مجتنبن، اصل میں یجتنبو ہے، یا کو ہٹا کر میم مضموم لگا دی تو مجتنبن ہو گیا۔ اور اسم مفعول بھی بالکل اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ اسم فاعل میں آخر کا ما قبل مکسور اور اسم مفعول میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، جیسے مجتنبن۔ اسم فاعل بنانے کا طریقہ باب افتعال اور تمام ثلاثی مزید اور رباعی مجرد و مزید کے ابواب کے اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضموم آ جاتی ہے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں اگر پہلے سے کسرہ نہ ہو، جیسے مجتنبن، اصل میں یجتنبو ہے، یا کو ہٹا کر میم مضموم لگا دی۔ اور اسم مفعول بھی اسم فاعل کی طرح ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ اسم فاعل میں آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے اور اسم مفعول میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، جیسے مجتنبن۔ اور اسم ظرف بھی اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مجتنبن، اس میں ظرف بھی ہے اور اسم مفعول بھی ہے۔ اور ایک اور فائدہ بیان کیا کہ ان ابواب سے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل نہیں آتا، کیونکہ اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل تو صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے اور یہ افتعال ثلاثی مجرد میں سے نہیں ہے۔ ان ابواب سے ثلاثی اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل نہیں آتا، اس لیے کہ اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل تو ثلاثی مجرد سے آتا ہے اور افتعال وغیرہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، لیکن اگر اعلیٰ کا اور تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے۔ اعلیٰ کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو مصدر پر لفظ ما بہی بڑھا دیتے ہیں، جیسے ما بہل اجتناب، وہ چیز کہ جس کے ذریعے اجتناب کیا جائے،
اور اگر تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو مصدر منصوب پر لفظ اشد بڑھاتے ہیں، جیسے اشد اجتناباً، زیادہ سخت از روئے اجتناب کرنے کے۔ اگر ان ابواب سے اعلی کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو مصدر پر لفظ ما بھی بڑھاتے ہیں، اور اگر تفضیل کا معنی ادا کرنا مقصود ہو تو مصدر منصوب پر اشدو کا لفظ بڑھاتے ہیں۔ اعلی کی مثال ما بہل اجتناب، وہ چیز کے جس کے ذریعے اجتناب کیا جائے، اور تفضیل کی مثال اشد اجتناباً، زیادہ سخت از روئے اجتناب کرنے کے۔ ودر لون و عیب، وہ ثلاثی مجرد کے جس میں لون یا عیب والا معنی ہو، رنگ یا عیب والا معنی ہو، اسم تفضیل اس سے بھی نہیں آتا۔ اگر وہیں سے بھی اسم تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو یہی طریقہ ہے، مصدر منصوب پر لفظ اشدو بڑھا دیں۔ لون کی مثال اشد حمراتن، زیادہ سخت از روئے سرخ ہونے کے، اور عیب کی مثال اشد سمامن، زیادہ سخت از روئے بہرا ہونے کے۔ لون، جس لفظ میں لون اور عیب ہو اور وہ ثلاثی مجرد سے ہو تو اس سے بھی اسم تفضیل نہیں آتا۔ اگر تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو یہی طریقہ ہے کہ مصدر منصوب پر لفظ اشدو بڑھا دیں۔ لون کی مثال اشد حمرتن، زیادہ سخت از روئے سرخ ہونے کے، اور عیب کی مثال اشد سمامن، زیادہ سخت از روئے بہرا ہونے کے۔